بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم۔ اے نبی میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، خواہشات کے پجاری بن کر ناحق مال، ناحق جان، ناحق عزت ضائع کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کر بیٹھے ہیں، ان سے فرما دیجئے کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تصور کیجئے، اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ لیکن میں اس بدبخت کو کیا کہوں جو ایک گناہ کے بعد ندامت، شرمندگی اور توبہ کی طرف آنے کی بجائے دوسرے گناہ کی منصوبہ بندی کرتا ہے، جو ایک دھوکہ دینے کے بعد دوسرے دھوکے کے لیے تیار ہے، جو ایک زمین پر قبضہ کرنے کے بعد دوسری زمین ہتھیانے کے لیے تیار ہے، جو ایک ناحق قتل کرنے کے بعد دوسرے ناحق قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، جو ایک دل کو چیرنے کے بعد دوسرے دلوں کو چیرنے کے لیے تیار ہے، جو ایک آدمی سے بد کلامی کرنے کے بعد دوسرے آدمی سے بد کلامی کرنے کے لیے تیار ہے، ایسے آدمی کو گویا گناہوں کی معافی کے حوالے سے کوئی اس کی منصوبہ بندی نہیں ہے، یہ تو گناہوں کے ڈھیر پر ڈھیر لگا رہا ہے، اور یہی ڈھیر پھر اسے قیامت والے دن بھی اور قبر میں بھی آگ میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ ذات معاف کرنے والی ہے اور رحم فرمانے والی ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چودھری اعظم علی صاحب کے بھائی مغموم ہوں گے، ان کی اولاد مغموم ہوگی، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے مغموم ہوں گے، دیگر جتنے رشتہ دار ہیں سب مغموم ہوں گے۔ صدمہ ہے، واقعی ہونا بھی چاہیے، لیکن میں یہ عرض کر دوں، دنیا میں روزانہ 1,00,000 افراد، تقریباً 1,00,000 افراد فوت ہوتے ہیں پوری دنیا میں روزانہ۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ جب فوت ہوتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، فوت تو ہونے ہم سب نے بھی جانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں کئی ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے انجینئر بھی ہوں، ہو سکتا ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد یہاں موجود ہوں، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، دنیا کا بڑے سے بڑا ماہر تعلیم، دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور، وہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتا کہ مرنے والے کی کیفیت جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے۔ خاموشی ہے بالکل، چاہے برطانیہ کی یونیورسٹیز ہوں، امریکہ کی یونیورسٹیز ہوں یا پاکستان کی جامعات ہوں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد کے مناظر کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے علم میں بھی نہ آتی اگر دنیا میں ایک رحمت والی ہستی تشریف نہ لاتی۔ میری مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ساری دنیا پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ عطا کیا اور حدیث کا علم بھی عطا کیا۔ اب میں آپ کو بتانے کے قابل ہو جاؤں گا کہ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ظاہر ہے رشتہ دار قریب ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، آخری منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی سنا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کی نہیں سن رہا ہوتا، کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ لیکن جو آسمانی مخلوق اس وقت آتی ہے وہ بھی جانے والے سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ باتیں کیا کرتے ہیں؟ وہ باتیں آپ نے ایک سنا ہوگا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ یہ سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ جیسی روح ویسے فرشتے۔ اب دیکھ لیجئے، میں 2 آیات سنا رہا ہوں، آپ کو توجہ ادھر سے ادھر نہ ہو، میں جانتا ہوں موسم بھی ایسا ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا، لیکن
دور سے دیکھنے والا جب آپ کو دیکھے تو وہ یہ کہے کہ ادب قرآنی میں بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے میں اس روح کا تذکرہ کرتا ہوں جو پاکیزہ روح جب جسم سے باہر نکلتی ہے تو فرشتے اس روح کو کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 14 میں جا کے پڑھ لیجئے گا، پارہ نمبر 14 ہے، سورت کا نام ہے النحل۔ تو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ چودھری صاحب بھی جا چکے، ہم سب نے بھی جانا ہے، جب ہماری باری بھی آئے جانے کی تو جو فرشتے ہمارے روح قبض کرنے کے لیے آئیں وہ یہی خوشخبری ہمارے لیے لائیں۔ لیکن پہلے آپ آیت سنیے اور جب سنیں دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اسی آیت کے مطابق موت عطا فرمائیے گا۔ سن لیجئے، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے جب ایسے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جو پاکیزہ ہوتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پاکیزہ، ان کے ہاتھ پاکیزہ رشوت کے لیے کبھی نہیں بڑھے تھے، ان کے ہاتھ پاکیزہ سود کے لیے کبھی نہیں بڑھے تھے، ان کے ہاتھ پاکیزہ مال لوٹنے کے لیے کبھی نہیں بڑھے تھے، ان کے ہاتھ پاکیزہ کسی عورت کے جسم سے چادریں نوچنے کے لیے کبھی نہیں بڑھے تھے، ان کے ہاتھ پاکیزہ لوگوں کو مالی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بڑھے تھے، ان کے پاؤں پاکیزہ گناہوں کے مقامات کی طرف نہیں گئے تھے، ان کی آنکھیں پاکیزہ پارک میں، ہاسپٹل میں، گلی میں، اسی طریقے سے تفریحی مقامات پر ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں خوف خدا کی وجہ سے۔ کسی کی بیٹی پر شہوت کی نظر نہیں ڈالتے، کسی کی بہن پر شہوت کی نظر نہیں ڈالتے، کسی کی بیوی اور ماں پر شہوت کی نظر نہیں ڈالتے۔ انہیں خوب پتا ہے ہماری روح جس دن قبض ہوگی تو فرشتے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، یعنی ہاتھ بھی پاکیزہ، یعنی پاؤں بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ، کسی کے بارے میں کوئی منفی منصوبہ نہیں ہے۔ ہم سب کے پاس دل ہے۔ میں جنت میں جانے کا آسان نسخہ آپ کو بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو ہمیشہ ایسا رکھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی برا خیال نہیں ہوتا، میرا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اور میرا جو امتی میری اس سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان کا دل پاکیزہ، ان کی تجارت پاکیزہ، ان کی سیاست پاکیزہ، ان کی زراعت پاکیزہ، ان کی عدالت پاکیزہ، ان کا دن پاکیزہ، ان کی رات پاکیزہ، ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات پاکیزہ، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ظلم ان کی وجود سے باہر نہیں نکلتا۔ تو ایسے لوگوں کو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین۔ فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کوٹھی میں رہتا ہے یا کچے مکان میں رہتا ہے، پیراڈو میں سفر کرتا ہے یا پیدل چلتا ہے، بینک کا اکاؤنٹ پیسے سے بھرا ہوا ہے یا خالی ہے، ذمہ دار ہے یا مزیرہ ہے، سیاست میں مسلسل فتح حاصل کر رہا ہے یا شکست کھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ نہیں دیکھتے منصب پر فائز رہا ہے یا بغیر عہدوں کے کام کرتا چلا جا رہا ہے، وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہے یا نہیں، اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھری ہوئی کہ ہے کہ نہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جب بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے ابا آنکھیں کھولیے، جب بھائی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جان آنکھیں کھولیے، جب باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹے سے میرے بیٹے آنکھیں کھولو، جب بیٹیاں کہہ رہی ہوتی ہے ابا جان کہاں جا رہے ہیں آنکھیں کھولیے، وہ کیسے آنکھیں کھولے؟ وہ بہت بڑی خوشخبری پا چکا ہے۔ یقولون سلام علیکم، کیا پروٹوکول ہے، کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا آسمانی مخلوق یعنی فرشتے، زمینی مخلوق یعنی انسان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ روح قبض بعد میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں سلام علیکم
علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قبر کے بارے میں پریشان نہ ہوئیے، حشر کے بارے میں پریشان نہ ہوئیے، پل صراط کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جائیے ان اعمال کی وجہ سے جو آپ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی مرضی تو کرتے نہیں تھے، آپ کی زندگی میں صرف دو مرضیاں نظر آتی ہیں، اللہ کی مرضی اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کی زندگیوں میں یہی دو مرضیاں نظر آ جائیں؟ میرے بھائیو، اب وہ کون سے اعمال کرتے ہوں گے؟ آئیے قرآن مجید کی ایک اور آیت سنا رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں جب آیت مکمل ہو ادب اور احترام سے ایسا سبحان اللہ کہیں کہ ہم، یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے، ہمارا شعبہ ہے فہم دین، ہمارے جتنے پروگرام ہوتے ہیں مختلف شہروں میں وہ سارے اس فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، شعبہ فہم دین جنوبی پنجاب کے تحت۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اتنے احترام سے آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ اس وقت یہ لائیو پروگرام انسانوں کو پروگرام دکھا رہا ہے، حدیث کے مطابق جب لوگ اس مجلس کے لیے جمع ہوتے ہیں ان سارے لوگوں کا عرش پر تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارا لائیو پروگرام عرش خداوندی پر جاری و ساری ہے۔ ذرا دیکھیے گا وہ آیت کون سی ہے جو بتاتی ہے کہ ایک مومن مرد اور عورت کو کیسے کام کرنے چاہیے۔ اپنے گھر کی خواتین کو بھی جا کے بتائیے گا کہ میں قرآن خوانی میں گیا تھا، وہاں میں نے قرآن مجید سمجھا ہے، سنا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ 10 خصوصیات اختیار کرے گا جو مرد اور عورت، اللہ اسے معاف بھی کر دے گا، اللہ اسے جنت کے شکل میں اجر عظیم بھی عطا فرما دے گا۔ جب میں ترجمہ کروں گا آپ نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنی اولاد کا جائزہ لینا ہے، اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ خصوصیات میرے اندر موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر نہیں ہے تو فکر کر کے ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ لیکن پہلے آیت سن لیجئے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اب سب سے میں ایک سوال کروں، پڑھے لکھوں سے بھی باقی لوگوں سے بھی، مجھے بتائیے اس قسم کا کلام پوری دنیا میں ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب ایک اور بات بھی سن لیجیے، پوری دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کلام کے مقابلے میں، ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو خوشخبری سنا دوں، اس کلام پر عمل کر لیجئے، پوری دنیا مل کر بحیثیت امت مسلمہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ اس پر عمل کیجئے، یہ قوم ایسی طاقتور بن جائے گی، متحد ہو جائے گی۔ سارے اختلافات کو چھوڑ کر، قرآن پر تو سب کا ایمان ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں انہیں ایک طرف رکھیے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، سنت کو پکڑ لیجئے، اہل بیت کو پکڑ لیجئے، اسی طریقے سے اولیاء کو، تعلیمات کو پکڑ لیجئے۔ اب وہ 10 خصوصیات سن لیجئے۔ نمبر 1، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ ابھی ہمارے نعت خان حضرات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے تو ان کا ایک قول سن لیجئے۔ کوفہ کے میدان میں جب لشکر سامنے تھا تو اس سے فرمایا تھا، سنو، میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ کی وجہ سے لوگوں سے غصہ کرتے ہیں، تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس مجمع میں اگر ابھی یہ کہہ دیا جائے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا معاملہ ہوگا۔ یورپین کنٹریز میں ایک ملک نے بہت ترقی کی، وہ ہمارے کالج میں آئے پروفیسر صاحب،
تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ملک کی جو معاشی ترقی ہے، باقی ترقی کی بات نہیں ہے، معاشی ترقی جو آپ نے کی ہے اس کی بیس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا تھا حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، ٹیلنگ اے لائی از اے کرائم، جھوٹ بولنا ایک جرم ہے۔ ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا، قدرت نے ہماری معیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو پاکستانی قوم بھی جب تک جھوٹ نہیں چھوڑے گی، یہ ساری ترقیوں اور خوشحالی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، تو پھر سن لیجئے، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد، سیلاب زدگان کے لیے خرچ کیجئے، بارش سے متاثرہ افراد کے لیے خرچ کیجئے۔ پاکستانی قوم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، الحمدللہ۔ یہ مختلف شہروں میں لوگوں کی خوب مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول بھی فرمائے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور آخری خصوصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، ان ساروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت بھی تیار کی ہوئی ہے اور جنت کی شکل میں اجر عظیم بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنا آسان نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ابھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ہمارے نعت خان بھائی نے کیا تھا، تو سن لیجئے ایک بات میں صرف ان کی بتا دوں آپ کو۔ وضو ہم سارے کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں ہر نماز میں، اور یہ دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہم سب کو پہچانیں گے وضو کے اعلیٰ کے چمکنے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ اپنی امت کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت جو وضو کرتی ہے نماز کے لیے، قیامت والے دن وہ سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اپنی امتی کو پہچان لوں گا۔ اس لیے جو جتنا وضو کرتا ہے اتنا چمکدار ہوگا اس دن، اور جتنا وضو سے دور بھاگتا ہے اتنی چمک اس کی کم ہوگی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں سارے ہی چمکدار ہونے چاہیے میرے بھائیوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کیا کرتے تھے تو کانپنا شروع ہو جاتے تھے، ان کا جسم ایسا نہیں ہے کہ کوئی کپ کپی انہیں ہو جاتی تھی، راشا جسے کہتے ہیں، معاذ اللہ وہ بات نہیں، بس جسم تھوڑی سی وائبریشن جیسے ہوتی ہے اس قسم کی کیفیت ہو جاتی تھی، تھوڑا سا کانپنے تھے۔ تو لوگ پھر ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے جسم پر جو وضو کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کرتے تھے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ اس وضو کے بعد کتنی بڑی کائنات کے رب کی حضور حاضری ہوتی ہے، اس وجہ سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمیں بھی اس قسم کی کیفیت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرات اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں اب یہ عرض کر دوں، پاکیزہ لوگوں کی روح ایسے قبض ہوتی ہے، ظالم لوگوں کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، اور انہیں فرشتے اس دن پھر کیا بری خبر سناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ظالم بننے سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی خبریں اپنی موت کے وقت سننے سے بھی محفوظ فرمائے۔ وہ آیت بھی سن لیجئے تاکہ معاملہ بیلنس ہو جائے، امید بھی پیدا ہو جائے، خوف بھی پیدا ہو جائے۔ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ یہ طے کر کے جائیں گے طیب بننا ہے، ظالم نہیں بننا۔ میرے ساتھ یہ فقرہ کہیے، کیا بنیں گے؟ ہاتھ بلند کر لیجئے، سب حضرات ہاتھ بلند کر لیجئے، کیا بنیں گے اور کیا نہیں بنیں گے؟ اب سنیے ذرا ظالموں کے انجام۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ جتنے یہاں ظالم بیٹھے ہیں بیویوں پر ظلم کرنے والے، جتنے یہاں ظالم بیٹھے ہیں بہنوں کی وراثت کھانے والے، جتنے یہاں ظالم بیٹھے ہیں زمینوں پر قبضہ کرنے والے، جتنے یہاں ظالم بیٹھے ہیں لوگوں سے رشوت بٹورنے والے، جتنے یہاں ظالم بیٹھے ہیں ناجائز نفع کمانے والے، جتنے یہاں ظالم بیٹھے ہیں لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، وہ ذرا اپنی موت کے دن کو یاد رکھیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب ایسے لوگوں کی روحوں کو فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہوتے ہیں،
انہیں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں تو خیر انہیں بعد میں کچھ کہتے ہیں، اس وقت وہ جیسے روح قبض ہو رہی ہوتی ہے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا پولیس والے آتے ہیں تو مجرم کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو یہ مجرم لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں، یعنی موت کے وقت آتے ہی ظلم سے باز آ جاتے ہیں. اختیار ختم ہوا. فرعون نے بھی آخری وقت ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ میں فرعونیت سے باز آنے والا ہوں. کیا اسے اس وقت مہلت مل چکی تھی؟ نہیں ملتی تھی. فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، پہلا کام یہ کرتے ہیں فرشتے کو دیکھتے ہی سرنڈر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ اب ظلم سے باز آئے. جھوٹ بولتے ہیں فرشتوں سے، کیا؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، روح قبض کرنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں ہم کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے. یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے شاید ان کی بات مان لیں گے. فرشتے کیا جواب دیتے ہیں سنیے. بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، تمہارے ایک ایک کرتوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے. تم یہ کہتے ہو ہم کچھ نہیں کرتے تھے، ہمیں جس ذات نے بھیجا ہے وہ تمہارے ایک ایک کرتوت سے واقف ہے، جو کیا کرتے تھے وہ سب جانتا ہے. اب تمہارے بارے میں فیصلہ جو عدالت خداوندی سے آیا ہے وہ سن لو. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. تم نے دنیا میں ظلم کے دروازے کھولے تھے، اللہ نے تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. یہ میرے ارد گرد جتنے گاڑیوں والے ہیں، موٹر سائیکل والے ہیں، پیدل آئے ہیں، آج جب اپنے گھروں کو واپس جائیے گا تو گھر کے دروازے کے کھلتے ہی رب سے یہ دعا مانگیے گا، پروردگار میری موت کے بعد میرے لیے جہنم کے دروازے نہ کھلوائیے گا، میں باز آیا ظلم سے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ وہاں رہو گے. جانتے ہو ہم یہ بدلہ کسے دیا کرتے ہیں؟ برا بدلہ. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کی شکل میں. تکبر وہ کرتا ہے جو اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرے اور اللہ کی مخلوق کو ٹھکرا دے. ہم انشاءاللہ دونوں چیزیں نہیں کریں گے. یہی میری آخری بات یاد رکھیے گا. اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے یا نظر انداز کریں گے؟ بولیے. نمبر 2، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی تذلیل کریں گے، کسی کی تضحیق کریں گے، کسی کو نیچا دکھائیں گے. ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب بن جائیں گے اور اس مخلوق کے بھی محبوب بن جائیں گے. میں آخر میں پھر دعا گو ہوں ہمارے بھائی چودھری اعظم علی صاحب کی جو خصوصیات یہاں بیان کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.